ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ امام مسلم کے جانشین ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ جانشین کون ہوتا ہے؟ آپ عالم ہیں، آپ کا بیٹا عالم بن گیا، جہاں آپ پڑھا رہے ہیں وہ پڑھنے لگ گیا۔ آپ سیاستدان ہیں، آپ کا بیٹا سیاستدان بن گیا۔ آپ سائنسدان ہیں، آپ کا بیٹا سائنسدان بن گیا۔ آپ حکیم ہیں، آپ کا بیٹا حکیم بن گیا۔ آپ محدث ہیں، آپ کا بیٹا محدث بن گیا، اسی جگہ پر پڑھانے لگ گیا۔ اسے کہتے ہیں جانشین۔ نہ یہ عالم ہے نہ یہ محدث ہے، تو یہ جانشین کیسے بن گیا؟ عوام کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ ہم آپ کو کچھ حدیثیں دکھاتے ہیں کہ اگر یہ امام مسلم کے جانشین ہے تو ان حدیثوں کو اسے پتہ کیوں نہیں؟ اگر پتہ ہے تو عوام کو دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ جب داخل ہوئے تو کالی پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، آپ علیہ السلام نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور 2 شملے آپ علیہ السلام نے چھوڑے ہوئے تھے۔ حدیث آپ کو دکھا رہا ہے 3309۔ اس حدیث میں شملوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ حدیث آپ کے سامنے جس نے دکھائی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، قتیبہ نے کہا کہ فتح مکہ کے دن بغیر احرام کے داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا۔ اس میں شملوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کسی چیز کا بھی اضافہ آپ نہیں کر سکتے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو جو نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اگلی حدیث کس طرح بیان کرتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ صحیح مسلم میں کیٹاگوریکلی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے آپ کالی پگڑی باندھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے تھے، کالی پگڑی باندھتے تھے۔ اب اس حدیث کو آپ دیکھ لیں، اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک پر سیاہ امامہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا صاحب یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے اس طرح شملہ، آپ علیہ السلام نے شملہ ایسے، اور یہ چپا، یعنی یہ کہاں کی پیتا ہے؟ بڑی سستی پیتا ہے لگتا ہے۔ حدیث میں واضح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شملوں دونوں کناروں کو کندھوں کے درمیان، یہ دونوں کندھے کہاں ہوتے ہیں؟ ادھر سے دونوں کندھوں کے درمیان، یہ آپ نے شملہ، آپ علیہ السلام دونوں شملے دونوں کندھوں کے درمیان آپ نے رکھے، اور یہ کہتا ہے یہ چپات اور یہ چپا یوں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ یہ ہے جناب امام مسلم کا جانشین۔ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ آگے دیکھیں اور مزید کیا جھوٹ باندھتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سفید پگڑی باندھی تھی اور اس کا صدل بھی چھوڑا تھا ایک چپے کے برابر۔ وہ حدیث یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر سے ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے یہ صدل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو پگڑی میں صدل چھوڑا جاتا ہے، یہ کپڑا لٹکایا جاتا ہے، یہ یا یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کھول کے دوبارہ سے باندھی اور اس کے لیے چپا جو ہے نا وہ صدل چھوڑا۔ پورا بھی اس طرح چھوڑ سکتے ہیں، یہ بھی ہم نے دونوں چھوڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اگر کہ وہ چپے والا کی دے تو یہ ہے سر، لمبے والا کی دے تو یہ ہے، دوئے موجود ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں امام مسلم کے جانشین جو حدیث سنا رہے جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ چپا یہ یا یہ، حدیث میں یہ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اور جھوٹ یہ باندھا اس نے کہ عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے سفید امامہ پہنا ہوا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفید امامہ اتار کے تو پھر اس کو دوبارہ آپ علیہ السلام نے باندھ دیا۔ حدیث کیا ہے ذرا دیکھیں، 8623 حدیث ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ان کا کالا امامہ اتارا۔ اس نے کیا کہا کہ سفید امامہ تھا، کالا امامہ اتارا اور ان کے سر پر سفید امامہ باندھ دیا۔ اس نے اس چیز کا ذکر نہیں ہے، اس نے کہا سفید امامہ اتارا دوبارہ باندھ دیا۔ کالا امامہ باندھا ہوا تھا تو وہ اتار کے سفید امامہ باندھا، اور پچھلی جانب 4 انگلیوں کے برابر یا اس کے قریب قریب مقدار میں شملہ لٹکایا، پچھلی جانب، یہ نہیں یہ اور یہ نہیں۔ تو حدیث پر اس نے جھوٹ باندھا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ پر جھوٹ باندھا۔ جو حدیث پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ ہوتا ہے امام مسلم کی جانشین، عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ پانی سے زخم دھوتی تھی، اس کے باوجود خون نہیں رک رہا تھا۔ یہ نیچے کے 4 دانت آپ کے شہید ہوئے تھے، یہ نیچے کے 4 دانت آپ کے شہید ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دانت شہید ہوئے۔ جس کے 4 دانت شہید ہوں تو ان کی خوبصورتی رہتی ہے؟ یہ جھوٹ باندھا ہے۔ یہ مسلم میں 3 حدیثیں ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں 4 دانتوں کا ذکر نہیں، صرف 1 دانت کا ذکر ہے۔ ایسے ہوتے ہیں امام مسلم کی جانشین۔ حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 4642، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور سامنے سنایا کے ساتھ کا 1 دانت رباعی ٹوٹ گیا تھا، 1 دانت ٹوٹا ہے۔ یہ 4 بتا رہا ہے، یہ مسلم ہے
4642। आगे देखें 4645, उसमें है कि हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब जंग उहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सुनाया के साथ वाला रुबाई दांत टूट गया। तो सुनाया के साथ वाला, ये सुनाया होते हैं ऊपर 2 और नीचे 2 सुनाया, तो इसके साथ वाला एक दांत टूट गया। तो इसने कितने बना लिए? 4 बना लिए। ऐसे होते हैं इमाम मुस्लिम की जानशीन। और दावा ये करता है जनाब, उलमा की किताबें शोकेसों में पड़ी होती हैं, हमने ये पढ़ी हुई हैं। और इब्ने माजा में हदीस है 3464, उसमें वाज़े तौर लिखा हुआ है, हसाल बिन सादी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया जंग उहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए, आपके सामने वाले दांतों के साथ वाला दांत टूट गया, दांत टूट गया। ये इब्ने माजा में हदीस है 3464। ये कहाँ की पीता है? बड़ी सस्ती पीता है। इनकी अहले सुन्नत की किताबें जो यहाँ पे पढ़ी नहीं हुई, सिर्फ पढ़ी हुई भी हैं, उलमा के शोकेसों में तो पढ़ी होती हैं। दावे क्या है? हमने किताबें पढ़ी हुई हैं, उलमा की किताबें पढ़ी होती है, हमने पढ़ी हुई है। धोखेबाज। आपको मजे की बात बताऊं, ये जो हदीस है ना बुखारी मुस्लिम की, कि नबी अलैहिस्सलाम फर्ज नमाज के बाद पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफअु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। बुखारी मुस्लिम में तो इतनी ये दुआ आती है, लेकिन तिरमिज़ी में जब ये हदीस आती है ना, इसके साथ ये अल्फाज भी हैं कि इसके बाद हुजूर पढ़ते थे सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावा ये कि मैं मुस्लिम का जानशीन हूँ, और मुस्लिम बुखारी में जो हदीस बयान कर रहा है उसमें कहता है कि तिरमिज़ी में इस चीज़ का इजाफ़ा है, 2299 नंबर रिवायत है तिरमिज़ी में, कि उसमें सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। ये जो इजाफ़ा है, इसके जो रावी हैं वो मुस्नद अबू याला में पूरी सनद के साथ है 1118। उसमें वो रावी कौन है? अबू हारून रावी क्या है? कज़्ज़ाब रावी है। तो ये इजाफ़ा काबिल कबूल नहीं है, और इसको अलबानी ने कई मरतबा दीगर मुहद्दिसीन ने कहा है कि ये रावी कौन है? कज़्ज़ाब है, इसलिए ये इजाफ़ा काबिल कबूल नहीं होगा। और ये कह रहा है कि जनाब अली ये भी पढ़ा करें। ये आपके सामने हदीस है, इसमें सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। तो इमाम बूसीरी कहते हैं कि इसमें अबू हारून है, इसलिए ये काबिल कबूल नहीं है। और सिलसिले अहादीस ज़ईफ़, इसमें अलबानी कहता है कि मौजू है। ये रिवायत क्या है? मौजू है, हदीस नंबर 6519, क्योंकि इसमें अबू हारून है। और इसी तरह ज़ईफ़ तरग़ीब, ये भी अलबानी की है, हदीस नंबर 987, कहते हैं ये मौजू रिवायत, हिसाब मौजू है। इसी तरह आगे अबू सईद खुदरी इमाम बूसीरी कहते हैं कि इसमें अबू हारून है और वो ज़ईफ़ है। ठीक है, यानी 4 हदीसें तो मैंने आपको यहाँ दिखाई, और ख़ुद अबू हारून के बारे में इसका क्या कहना है? बाद लोगों ने कहानी भी आगे जोड़ी है, वो अल मुस्तदरिल हाकिम में है, लेकिन वो रवायत ज़ईफ़ है, बल्कि मौजू है। अबू हारून मतरूक, कज़्ज़ाब, झूठा रावी। मुझे बताएं, इनसे अगर आप आगे पूछें कि हाँ जी बताएं मुफ्ती साहब, ये हदीस जो आपने अबू दाऊद से पेश किया है, इसमें तो शरीक अल कादी की तदलीस है, तो इसकी समा की तसरीह किस किताब में है? हाँ, हम तो दुनिया का कोई भी इशू जो बर्निंग इशू के तौर पर हो, उसकी हदीस अगर आप हमसे पूछते हैं, हमें पता होता है कि इसकी सही सनद कहां पे है, इसकी ज़ईफ़ सनद कहां पे है, इसकी समा की तसरीह कहां पे है, क्योंकि ये फील्ड है ना यार, इसमें टाइम लगाया है, इस फील्ड में ये फील्ड है ना यार, इसमें टाइम लगाया है। ये सारे धोखे हैं। ये जो इजाफ़ा तिरमिज़ी में बता रहा है 299 नंबर रिवायत में, उसमें जो सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़त अम्मा यसिफून, इसकी जो पूरी सनद है इस इजाफ़े की, वो मुस्नद अबू याला में है 1118 नंबर, और उसमें रावी कौन है? अबू हारून है। और अबू हारून रावी जो है वो कज़्ज़ाब है, खुद इसने माना है। और दावे क्या कह रहा है? हमने टाइम लगाया, ये हमारी फील्ड है। सारे इसके धोखे हैं, झूठे दावे हैं। ऐसे झूठे शख्स से बचिए जो इमाम मुस्लिम पर झूठ बांधता है, इमाम मुस्लिम पर, कि हम उसके जनाब अली जानशीन है। और जानशीन का हाल आपने देख लिया। 4 मैंने तरीके से बताया आपको। पहले मैंने आपको बताया पगड़ी के बारे में, मुस्लिम की 2 हदीसों पर इसने झूठ बांधा, और फिर मुस्तदरक हाकिम की हदीस पर इसने 3-4 झूठ बांधे कि आप अलैहिस्सलाम जो है अब्दुर्रहमान बिन औफ की आपने सफ़ेद इमामा उतार के फिर सफ़ेद बांधा। उसमें क्या था? स्याह इमामा उन्होंने जो है वो बांधा हुआ था, आपने स्याह उतार के सफ़ेद बांधा, और आप अलैहिस्सलाम उसका शिमला पीछे रखा।
یہ بھی اس نے جھوٹ باندھا۔ پھر تیسرا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نبی علیہ السلام کے دان سے متعلق 3 حدیث مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام کا 1 دان ٹوٹا ہے اور اس نے کہا جناب 4 دان ٹوٹے ہیں، اور ساتھ میں ابن ماجہ کی حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی 34-64، اور چوتھی کہ یہ کہتا ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ اضافہ بھی آپ پڑھا کریں، حالانکہ اس اضافے کی جو اصل سند ہے مسند ابو یعلا میں 1118، اس میں ابو ہارون جو ہے وہ کذاب راوی ہے، اس اضافے کو نہیں مانا جائے گا۔ اور پھر میں نے آپ کو البانی کی کئی روایات دکھائی ہیں، وہ کہتا ہے یہ کذاب ہے، تو اس اضافے کو نہیں مانا جائے گا، لیکن یہ دعوے کیا ہے جناب، یارہ ہم نے ٹائم لگایا، دھوکہ، فراڈ، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ ایسے جھوٹوں سے بچیں جو اماموں پر جھوٹ بولتے ہیں، حدیثوں پر جھوٹ بولتے ہیں۔